اپنے معزز مہمان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پاکستان کے مستقبل کے ایسے کون سے فیصلے ہیں بھٹی صاحب جو لندن میں اس وقت ہو رہے ہیں؟ اچھا ویسے آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے, ایسے ہی لگتا ہے. یا آپ جھکاوا دیتے ہیں اور بڑے کامیاب ہیں اس میں. جھاکا ہے سر بھٹی صاحب, جھاکا ہے. تو اچھا مجھے کوئی بتائیں ریکارڈ انسانی اور جمہوری تاریخ میں کسی ملک کا وزیر اعظم کابینہ سمیت کسی دوسرے ملک گیا ہو, وہاں اجلاس کیے ہوں اس نے, وہاں سے پریس ریلیز جاری کی اور وہاں بیانات جاری کر رہے ہو اپنے ملک کے بارے میں, کوئی مجھے بتا دیں. ان کے قائد کو آنے جو نہیں دے رہے آپ بھٹی صاحب ملک میں؟ نہیں, ہم نے تو وزیر اعظم اس قائد کو نہیں بنایا نا, ہم نے تو وزیر اعظم شہباز شریف کو بنایا. انہوں نے تو اپنا قائد ان کو مانا ہوا ہے نا آپ کے. وہ تو اب دیکھیں وہ تو ان کا قائد ہے نا, ہمارا کون ہے اس وقت؟ وزیر اعظم پاکستان کون ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان شہباز شریف. اچھا دوسری بات, اگر ایسا ہو جاتا تو بلیو می 7 نسلیں ان کی نہ منہ چھپاتے پھرتی. اس طرح اس قوم, یہ چمپو چمار ہم قوم جو ہے نا, بڑا زرخیز ملک ہے. ان کی عیدیں وہاں ہوتی ہیں, ان کی شبراتیں وہاں ہوتی ہیں, ان کے فیصلے وہاں ہوتے ہیں, ان کے علاج, خوراکیں, پوشاکیں, سب کچھ وہاں, مگر حکمرانیاں ہم پہ کرتے ہیں. وہاں احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ لندن وچ مینوں لسی اور پراٹھا مل گیا, میری موج ہو گئی. یعنی ساڈا اتھے پراٹھا بھی گیا, لسی بھی گئی, ساڈی کی ہوگی, انہاں دی موج ہو گئی. اتھے جا کے پاکستان یاد ہے نا. اور کوئی تصویراں کھنچوا رہا ہے, کوئی نامعلوم مقام پہ شہباز شریف, نواز شریف صاحب پہنچے ہوئے تھے ملک کے لیے, بہتری کے لیے. آپ اندازہ کریں, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ سزا یافتہ ہیں, مفرور ہیں, مجرم ہیں, ان کو عدالتیں بلا رہی ہیں, اور کیا ہمارے وزیر اعظم کو اس آفس ہے نا وزیر اعظم کا, ان کا چھوٹا بھائی ہے لیکن آفس ہے وزیر اعظم, کیا وزیر اعظم کو ایک مفرور کے پاس جانا چاہیے تھا؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان یہ آئے تھے نا, ان کا خیال تھا کہ عمران ہٹے گا, عمران خان کو ہٹائیں گے, اقتدار میں آئیں گے, اس کے بعد روزانہ ایک کرپشن سکینڈل یا ایک ان کا مس مینجمنٹ, بیڈ گورننس کا سکینڈل لائیں گے اور موجیں کریں گے, بیٹھ کے کھائیں گے. مگر وہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلا عمران خان سڑکوں پہ آیا, اور وہ جو اس نے کہا تھا میں خطرناک ہوں گا, وہ 26% سے 42-46% پر پاپولیرٹی چلی گئی. وہ گلے کی ہڈی بن گیا. نواز شریف صاحب کو پی ڈی ایم کی میٹنگ میں کہنا پڑا ہے کہ اس کا جھوٹا یا سچا بیانیہ بک رہا ہے, آپ کیا لے کر جاؤ گے؟ پہلی بات. دوسری بات کیا ہوئی کہ یہ انہوں نے چونچوں کا مربع سارا اکٹھا کر لیا, بھانمتی کا کنبہ. پیپلز پارٹی کھوئے ملائی والی وزارتاں لے کے سائڈ تو نکل گئی. یعنی آپ اندازہ کرو, شہری رحمان موسم کا حال بتائیں گی, اور شازیہ مری پیسے بانٹیں گی, اور بلاول اپنا اگلا سی وی بہتر کرے گا پوری دنیا میں. اور اچھا کماؤ پتر وزارتیں مولانا صاحب لے کے نکل گئے, تو ڈھول کس کے گلے میں آیا؟ نون کے نون. اب مریم نواز صاحبہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہی کہ ان کو ملک کی کوئی درد ہے, ان کی درد دکھ اور تھوڑا سا جلن سمجھ جاتی ہے, کیونکہ شہباز شریف پی ایم میں, حمزہ سی ایم میں, یہ باہر ہیں, پیشیاں بھگت رہی ہیں, والد صاحب باہر ہیں, تو وہ ایک خاندان کی دو بڑوں کی جو آپس کی گدی ہے وہ تو چل رہی ہے. لیکن اب مرکز میں 2 حکومتیں ہیں, نواز شریف, شہباز شریف, مفتاح, اسحاق ڈار. سندھ میں وزارتوں پہ جھگڑا چل رہا ہے, پیپلز پارٹی اور جو صوبائی وزارتیں ہیں ان کا, اور گورنرشپ پہ. اور پنجاب آئینی بحران میں آپ اندازہ کریں, 1 مہینے بعد الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے, جنہوں نے نومبر 26 ووٹ دیے, تو حمزہ تو گیا, تو آئینی بحران ہے. اب اس میں رولا پڑ گیا ہے کہ ڈالر بے قابو ہو گیا ہے, ریزروز نیچے جا رہے ہیں, سٹاک ایکسچینج لیٹی ہوئی ہے, اور ایک عجیب سا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. 4 مرتبہ پیپلز پارٹی, 4تھی مرتبہ ہاؤس آف شریف, اور کارکردگی 0. اب پتہ چلا ہے کہ کیا پڑ گئے مصیبت. تو برے حالات ہیں, اور میں اس سارے آن اے سیریس نوٹ, بلیو می, جتنا اس وقت میرے ملک کو خطرہ ہے نا معاشی طور پر, کہ ہم سری لنکا سے تھوڑا سا دور کھڑے ہیں, اللہ کرے غلط ہوں, اور جس طرح ہم نے امریکہ, یورپ اور ان ساروں کو ناراض کر دیا ہے, جس طرح شہباز شریف صاحب کو جھنڈی کرائی ہے یو اے ای نے, سعودی عرب نے, چین نے, اور جس طرح کر کے اب ہم اکیلے ہیں باہر بھی اور اندر بھی, اور جس طرح ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, کوئی اللہ ہی ہے بچائے, ورنہ ان کے کسی بات. بٹ صاحب پھر کیا نون لیگ کو ابھی یہ احساس ہو گیا کہ وہ
دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ استعمال ہو چکی ہے ساری صورتحال میں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو آپ نے جیسے بتایا جو وزارتیں انہوں نے لے لی، سندھ حکومت پہلے بھی ان کے پاس تھی، ابھی بھی ان کے پاس ہے، تو نون لیگ استعمال ہوئی ہے، اور کیا نون لیگ کو احساس ہو گیا اس بات کا؟ بالکل اب ہو گیا، اب تو باتیں کر رہے ہیں نا، اب تو مریم نواز صاحبہ نے کھل کے کہا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا، ادھر جو نواز شریف صاحب کے پاس ایک جو مشورہ لے کے گئے تھے کہ ہمیں مئی سے پہلے الیکشن کروا دینے چاہیے، اور کیونکہ ہم اگر ایک تو عمران خان کا بیانیہ، اوپر سے مہنگائی، بے روزگاری، غربت اب ہمارے گلے میں پڑے گا اور ہم لے کے جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے، لیکن چونکہ نومبر کی تقرری ہے، چونکہ الیکشن کمیشن کی وہ جو ٹیکنیکل ہیں کہ مردم شماری، حلقہ بندیاں وہ ہیں، چونکہ یہ جلدی آئے نہیں تھے، زرداری صاحب مولانا صاحب لمبا تھوڑا سا کھینچنا چاہتے ہیں، اور چونکہ آئی ایم ایف اور باہر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کس کے ساتھ ہم ڈیل کریں جو مہینے بعد جانے والی ہے، تو وہ بھی ایک ہے، تو اس وجہ سے نا یہ ابھی کوئی عجیب و غریب مبینہ امریکی سازش تھی کہ رجیم چینج کے بعد پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا، تو پھر معاف نہیں کیا گیا پاکستان کو، اور وہ سازش تو پھر لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے خلاف تھی، کیونکہ ساری چیزوں کا بوجھ تو اب نون لیگ کے اوپر، اور اس کو بھی نظر آ گیا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ سر یہ آپ اس کی داد دیں عمران خان کو کہ کتنا قسمت کا دھنی نکلا ہے۔ اچھا ادھر بھی قسمت نے کام، ہاں کمال نصیب نے کام کیا، سچی بات ہے کہ آپ اس کو مداخلت کہیں، سازش تو وہ ہوتی ہے کہ جو اگر میں آپ کے خلاف سازش کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا تھوڑی، ایسے ہی ٹھیک، مداخلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ دونوں سلامتی کونسل کے اجلاسوں نے بھی مانا، انٹرونشن تھی، اور وہ عدم اعتماد سے پہلے کا خط ہے، عدم اعتماد کا ذکر ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی سچی بات ہے کہ عمران خان سے خوش نہیں تھے بائیڈن انتظامیہ، ورنہ فون ہی ایک بابا کر لیتا، بابا کی بھی ویسے اس بابے کی بھی یادداشت 5 منٹ کی ہے، تو وہ فون ہی کر لیتا یا کچھ ہو جاتا، لیکن نہیں، اور لیکن عمران خان صاحب لے کے نکل گئے نا، تو اب یہ تو الٹا پڑ گیا، یہ کہہ رہے تھے ہم سارے، ہم بھی کہہ رہے تھے اور نون لیگ کے اندر سے بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو 5 سال پورے کرنے دے، 10 سیٹیں تھی صرف عمران خان کی اس پرفارمنس اور اس کارکردگی پہ، آج نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ 80 سیٹیں لے جائیں گے عمران خان صاحب، تو اب مصیبت یہ ہے کہ ابھی الیکشن کرواتے ہیں تو عوام کارڈ چل جائے گا عمران خان کا، تو ڈیلے کرتے ہیں تو ساری جو ناکامیاں یا کامیابیاں، اب وجہ ایک کیا ہے اس وقت گورننس، اگر کوئی اور ٹف فیصلے کر لیتے، 55 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھانا ہے ہم نے منیمم، اور بجلی، اور پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، تو اتنے بڑے فیصلے یا تو کر لیں، وہ سارا اپنے گلے میں ڈال لیں، اور وہ جو سیاستیں کرتے تھے بعد میں کہ یہ کیا قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور فلانا، وہ اگر اس سے نکل آئیں تو ٹھیک ہے۔ تو اگر ملکی وسیع تر مفاد میں یہ سخت فیصلے ضروری ہیں، تو اگر ملک کا اتنا درد ہے تو کر لینے چاہیے پھر فیصلے، لیکن پھر اپنا سیاسی مستقبل بھی سوچنا ہے، پھر تو فیصلہ اب ہوگا کیا پھر؟ سر میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر سچی بات کریں، جو اس وقت یہ سیاست کرتے تھے ہم ان کے اگینسٹ جاتے تھے، جو بیڈ گورننس اس پہ بات بھی کرتے تھے، اب جو پی ٹی آئی سیاست کر رہی وہ بھی، اس وقت ملک کو ضرورت ہے آئی ایم ایف کی، انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ملک کو ضرورت ہے، اور ملک کو ضرورت ہے فیصلے کر، اس سے پہلے کہ ہم ساروں کے پاس کچھ نہ رہے، کوئی تھوڑا تھوڑا بوجھ ڈالیں، یہ ختم کریں اور یہ مشکل فیصلے کریں۔ انتخابی اصلاحات کون سی ہیں جو لانی؟ کیونکہ زرداری صاحب نے بھی کلیئرلی کہا 4 مہینے لگے، 5 مہینے لگے، ٹائم از ناٹ دا ایشو، انتخابی اصلاحات کے بعد الیکشنز ہوں گے، کون سے اصلاحات؟ سر زرداری صاحب کا میرے خیال سے انہوں نے یہی لفظ کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی گمراہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب انہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ اچھا خان صاحب انہیں گمراہ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایک تو وہ اوورسیز پاکستانیز کو سیٹیں دینا چاہتے ہیں خیرات کے طور پہ، جیسے مہاجرین کی سیٹ، تو جیسے فلانے کی ٹیکنیکل سیٹ، تو یہ مذاق ہے ان کے ساتھ، جن کے آج 303 ارب ڈالر پہ فخر کر رہے ہیں کہ اس مہینے 3 ارب ڈالر ہمیں آیا ہے، تو اگر یہ 3 ارب ڈالر نہ آتا تو زرداری صاحب کیا کرتے؟ انہوں نے تو وہ 35 والیومز پہ 54 نہیں ہمیں دینی تھی، یہ تو 7 نسلیں سوار کے بیٹھ گئے ہیں نا، تو وہ ان کو یہ ووٹ ختم کرنا چاہتے ہیں، ای وی ایم ختم کرنا چاہتے ہیں، باقی کوئی جمع تفریق اور کرنا چاہتے ہیں، اور نیب کے ملزم نیب کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اور بیسیکلی یہ لمبا پروگرام ہے، تھوڑا سا لمبا پروگرام، اور یہ کھینچیں گے اینڈ تک، عمران خان کا جتنا بھی پریشر ہوگا یہ کوشش کریں گے کہ نومبر کی تقرری، یا ابھی یہ عمران خان صاحب کیوں زور ڈال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی اسی مہینے میں ڈیٹ اناؤنس کریں، ان سے جتنے بھی رابطے کرنے والے، جتنے بھی ان سے رابطے ہوئے، ان کی پارٹی سے ہوئے، یہ ہوئے، وہ تاریخ مانگ رہے ہیں الیکشن کی۔ تو انتخابی اصلاحات یعنی کوئی نہیں ہے، صرف نہیں ان کو کوئی نہیں، ای وی ایم ختم کرنی ہے۔ ڈر کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ سے؟ ڈر کیا ہے پھر؟ عمران خان کا ووٹ، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں سعودی عرب میں عمرے پہ تھا،
بچوں کے ساتھ عمرے پہ تھا، تو مجھے یہ ابھی نہیں پہنچا تھا وزیر اعظم شہباز شریف اور اس کا وفد، تو بلیو می 99% لوگ مجھے ملے، یہ میرے آگے رزق پڑا ہوا ہے، جو موٹیویٹڈ اور چارج لوگ تھے اور جو مسجد نبوی اور حرم میں رو رہے تھے، آنسو آ جاتے تھے، عمران خان کو ہٹا دیا ہے، عمران خان کو ہٹا دیا، عمران خان یہ آ رہے ہیں ڈاکو چور فلانے. میں کہتا تھا یار کون ڈاکو کون چور ملک کے باہر، تو بس یہ سیاسی یہ سیاست نہیں، ہم تو دعائیں شعائیں مانگنے. وہ کہتے نہیں یہ انہوں نے ہمارا ملک لوٹا، فلانا کیا، یہ کیا وہ کیا. تو یہ اوورسیز سارے تو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں، اور اگر 1,00,000 لوگ ہیں تو ان میں 80,000 ووٹ عمران خان کو پڑیں گے، تو وہ تکلیف ہے. تو پھر گورنمنٹ کو ظاہر ہے یہ ساری باتیں اوورسیز پاکستانیوں سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، یہ پول سارے حکومت کے پاس بھی ہوں گے، نون لیگ کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس بھی، ان کے پاس پھر توڑ کیا ہے صورتحال میں اس ساری چیز کا؟ کیونکہ سیاست تو کرنی ہے، سیاست میں کسی نہ کسی کی پاپولیرٹی کم کرنی ہے، آلٹرنیٹو بیانیہ کیا ہے پھر حکومت کے پاس؟ فرق ہوگی، توشہ خانہ، بس. کیا وہ عوام میں مقبول کر پائیں گے؟ نہیں، یہ وہی کرنا چاہ رہے تھے نا. 33 مرتبہ ایک دن مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس میں فرح گوگی کا یا فرح خان کا یا فرح گجر کا یا فرح شہزادی کا نام لیا، لیکن وہ نہیں چلا، کارتوس بیٹھ گیا اور وہ ختم ہو گیا. اب مصیبت پڑی ہوئی ہے، بیانیہ کیا دیں؟ دیکھیں نا، چھوڑ دیں عمران خان کا بیانیہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس بات کو چھوڑ دیں. بک رہا ہے نا ریکارڈ جلد سے کس طرح کی، وہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں، باہر نکل رہا ہوتا ہے. اور اس گورننس پرفارمنس کے ساتھ جس پہ ہم سارے تنقید کرتے تھے کہ یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا، اور پھر اس پاکستان میں جو سورج مکھی ہے، چڑھتے سورج کو سلامیں ٹھوکنے والی قوم ہے، اس ملک میں جب بندہ اترتا ہے تو خواہ وہ مجھے کیوں نکالا، ریلی بھی نکالے تو کوئی لوگ توجہ نہیں دیتے. اس میں یہ انہوں نے الٹا دی ہسٹری، تاریخ بدل دی. تو اب اس بیانیے کا توڑ کیا ہے؟ گورننس، پرفارمنس بہتر، ان کو جواب دے کہ یہ ہیں ہم تجربہ کار، یہ ہیں ہم قابل لوگ. تم یہ کیا کہتے تھے، یہ نااہل ہیں، نالائق ہیں، نکمے ہیں. ہاں ہم قابل ہیں، ہم یہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. یہ بڑا ٹیسٹ ہے. اور میں آپ کو ایک بتاؤں، اللہ کرے میں غلط ہوں کیونکہ یہ ملک تو میرا ہے نا، ایسے ہی ہے. اللہ کرے یہ حکومت کامیاب ہو جائے کیونکہ ہم بڑے مشکل حالات میں ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا پنجاب کا اوپر بھائی بیٹھا اور نیچے پنجاب کو مینیج کرنا ایک ڈیفرنٹ، مرکز میں بیٹھ کے پورے ملک کو چلانا ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں پھر ایسے بھی ایک آپ کو مبارک ہو، قوم کو بھی مبارک ہو کہ ہمارے اس رولے میں ہمارے 4 لوگوں نے اپنی نسل کو اقتدار میں آگے روانہ کیا. چودھری شجاعت، اللہ ان کی لمبی زندگی کرے، صحت دے، ان کا بیٹا وزیر بن چکا ہے. آصف علی زرداری صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ کا بلاول باقاعدہ وزیر پہلی مرتبہ بن چکا ہے. اور حمزہ شہباز شریف صاحب کا وزیر بن چکا ہے بیٹا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اسد محمود صاحب وہ مواصلات کے وزیر بنے. تو الحمدللہ ان کے بعد اگلے ان کے بچے آئیں گے اور میرے بچے ان کے، اور ان کے پھر اگلے اور پھر اگلے اور پھر اگلے، ہم ان کی غلامیاں کریں گے. تو قوم کو مبارک ہو. تو 20 مئی کے بعد اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ ہوگا خان صاحب کا؟ ابھی ڈیٹ نہیں دی لیکن ڈیفینیٹلی کریں گے. ہاں ڈیفینیٹلی کریں گے کیونکہ وہ انتخابات چاہتے ہیں، فوری الیکشن چاہتے ہیں. اور اللہ معاف کرے پچھلی مرتبہ 2014 کا جو دھرنا تھا وہ کس وجہ سے اوورآل پرامن رہا؟ مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کی صبر کی وجہ سے، اور تھوڑا سا حکمت اور دانش سے. وہ صبر اور حکمت دکھائیں گے اس مرتبہ. رانا صاحب وہ بھی رانے ہیں فیصل آباد کے، انہوں نے کہا ہے کہ 20 بندے بھی میں چاہوں 20 بندے بھی میں نہیں چاہوں. اللہ نہ کرے کیونکہ حکومت میں جب ہو تو آپ پہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اب یہی بیان وہ شیخ رشید صاحب کل دے رہے ہوتے تھے، آج یہ دے رہے ہیں، اور جو عمران خان دے رہے ہیں وہ پی ڈی ایم دے رہی ہوتی ہے. اللہ کی شان ہے. لیکن اگر حکمت اور دانش سے نہ کیا گیا تو یہ 2014 والا دھرنا نہیں ہے، یہ چارجڈ لوگ ہیں. یہ دکھی دل کے ساتھ آ رہے ہیں ایک طرح سے کہ ہمیں حکومت سے نکالا گیا. اور واقعی ہو سکتا ہے، ہاں خدا اللہ نہ کرے ہو، لیکن یہ وائلنس اور تصادم کی طرف تو ہم بڑھ رہے ہیں. کی آزادی مارچ کی اس سے پہلے ہی معاملات کو حل کرا لیا جائے گا. کوشش تو یہی ہے. وہ عمران خان صاحب کا ایک ہی ہے. آج بھی وہ صحافیوں سے جو ملے ہیں ان کا ایک ہی ہے کہ میرا ایک ہی مطالبہ ہے، صرف ایک، کہ مجھے ڈیٹ دی جائے الیکشن کی، بس. تو یہ وہ پی ڈی ایم دینا نہیں چاہتے. فوج کہہ رہی ہے ہم سیاست سے آؤٹ ہیں، اور اچھی بات ہے وہ سیاست سے آؤٹ ہیں. پھر بنے گا کیا؟ ہم ایک بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں، کون دروازہ کھولے گا؟ اچھا ایک مزے کی بات ہے، میں تو ہماری فوج کی بہت اچھا سٹینس ہے کہ وہ سیاست میں نہیں حصہ لینا چاہتے، اور یہ ساروں کا ہی مطالبہ.
لیکن سری لنکا میں یہ حالات کیوں پہنچے؟ کیونکہ وہاں بھی فوج کہہ رہی تھی کہ میں سیاست سے ہم کوئی لینا دینا نہیں ہمیں. تو آپس میں وہ لڑ کے اپوزیشن حکومت لڑ کے سارا کچھ قرضے بھی لیے ہوئے تھے. اچھا 9 وجہ سے وہ پہنچا سری لنکا دیوالیہ پہ، ان میں سے 8 ہم پوری کر چکے ہیں. تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ تو بیٹھ ہی نہیں پائیں گے عمران خان صاحب اور حکومت اور اپوزیشن. تو کون بٹھائے گا؟ فرنٹ پہ بٹھائے گا وہی عدلیہ، ہمیشہ بٹھا عدلیہ یا فوج، مانے یا نہ مانے. اور اس کراس فائرنگ میں کون آیا ہوا ہے؟ عدلیہ اور فوج. میری فوج مضبوط ہے تو میرا ملک مضبوط ہے. میری عدلیہ آخری ریلیف گاہ ہے. میں تنقید کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہمارے لیے کیوں نہیں راتوں کو کھلتے، چھٹی والے دن کیوں نہیں کھلتے، ہمارے لیے کیوں نہیں فیصلے ہوتے، لیکن آخری ریلیف گاہ یہی عدلیہ ہے. تو اللہ کرے یہ ادارے سلامت رہیں، اور اللہ کرے کسی وجہ سے یہ بیٹھ جائے اور کوئی حل نکل آئے. کوئی حل نکلنے کی کوئی اطلاعات ہیں؟ کیونکہ فوج نے تو کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہمیں بار بار نہ کہا جائے، ہم اے پولیٹیکل ہیں، کیونکہ ان کے اور چیلنجز ظاہر ہے سیکورٹی کے بہت زیادہ ہیں. کل رات بھی کراچی میں دھماکہ، اور ویسے بھی سیکورٹی کی صورتحال ہمارے سامنے ہے سب. تو پھر اگر وہ بھی اے پولیٹیکل ہیں، یہ بھی ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کون بٹھائے گا انہیں ساتھ؟ سر اب تو بڑا عجیب سا ہے. بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں، معیشت تباہی ہو گئی ہے، بے روزگاری، غربت. $10 ارب آپ نے دینا ہے قرضے کی واپسی، کہاں سے لائیں گے؟ اتنے تو آپ کے ریزرو ہیں، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اور یہ جو ریزرو ہیں یہ دوستوں کے پیسے رکھے ہوئے ہیں. $3 ارب کسی کے، $2 ارب کسی کے، $2.5 ارب کسی کے. تو آپ کون دے، کون تک کہاں سے دیں گے؟ تو مبینہ طور پہ جو انہیں حکومت میں لائے ہیں، پھر وہ غلطیاں پاکستان کی معاف کرتے ہوئے ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ کون لائے ہیں؟ رجیم چینج کرائی ہے، جو امریکی سازش ہے، بائیڈن انتظامیہ ہے، ان کا تو انہوں نے سائفر میں یہی تھا نا کہ اگر رجیم چینج ہو جائے گی اور یہ آ جائیں گے تو پاکستانی غلطیاں معاف ہو جائیں گی. تو پھر لگ تو نہیں رہا کہ معاف ہوگی. شاید کوئی ہو ہی جائے. لندن سے تو نہیں ہوگی معاف. ہاں لیکن کیا پتا، نامعلوم مقام پہ گئے تھے، وہاں کوئی ٹیلی فون ہو، بابا بائیڈن ڈائریکٹ ہو. زرداری صاحب، بابا بائیڈن کی ویسی میموری بڑی شارٹ ہے، تو وہ 5 منٹ کی. زرداری صاحب نے تو کہا ہے ساڈا بلی سی، اگر مینو نہ دسدا کہ پہلے میں کھاتے بھیج دے سے پہلے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آگے سے کسی صحافی نے بھی یہ نہیں پوچھا پریزیڈنٹ آف امریکہ زرداری صاحب کو بتائے گا کہ اب ان کا کولن پاول فون کرتا تھا تو ہمارا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر یہ ہال بروک کے پیچھے اس طرح لائن یوکے کا پرائم منسٹر خان صاحب کا فین ہو سکتا ہے تو بائیڈن زرداری صاحب کا دوست ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، عالمی شخصیات ہیں. بالکل ہو سکتا ہے. میرے تو خیال ہے کہ بنٹے بھی اکٹھے کھیل، گلی ڈنڈے بھی اکٹھے بائیڈن اور اس نے کھیلے ہوں گے، اور دونوں ماشاءاللہ اس سطح پہ ہیں کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے اندر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا تفریق ہے ابھی بھی، یا وہ ایک بیانیے پہ قائم ہیں کہ انتخابات جلد کرانے ہیں؟ کیونکہ مریم نواز نے تو کہا ہے کہ ہم اس بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں لیں گے. شہباز گروپ کیا کہہ رہا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کا ایک یہ بھی دکھ ہے نا کہ کدھر گیا ووٹ کو عزت دو. چینا گروپ، علیم گروپ، ترین گروپ، سندھ ہاؤس، کدھر گئی سویلین سپریمیسی جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن گئے. فار ایگزامپل اگر سوچئے کل میرے خیال سے ہفتے والے دن FIA میں وہ ہے وہ کیس، سوچئے ہوتا تو نہیں ہے ہمارے جیسے ملکوں میں ایسے معجزے کو. ایک خدا نہ خواستہ ایک ضمانت کسی کی منسوخ ہو جاتی تو پھر کیا کریں گے؟ دوبارہ سے ووٹ کو عزت دینی پڑے گی. ہاں تو جمہوریت، مریم نواز صاحبہ کی اصل جمہوریت جو تھی وہ کدھر گئی؟ سارا ان کا بیانیہ انہوں نے یہ ایک تو سارے اڑتا تیر کے آگے آئے، اور دوسری بات ہے سارے مسائل اپنے لیے انہوں نے کہا عمران خان صاحب آپ کیوں ناکام، اور ہم ہوں گے ناکام آپ کی خاطر، آپ جائیں باہر موجیں کریں. اور دوسرا اپنا بیانیے کے ستیہ ناش کر لیا. تیسرا خاندانوں میں. چوتھا اگر یہ گہری کھائی تھی جو کہ نظر آ رہی ہے سب کو، تو پوری کی پوری عدم اعتماد کی تحریک کا پھر مقصد کیا تھا؟ جو خان صاحب بھی پوچھتے ہیں کہ کیا جرم کر دیا تھا انہوں نے کہ یہ اقتدار کی تبدیلی ہو؟ کیونکہ مہنگائی مارچ تھا پیپلز پارٹی کا، نون لیگ اور PTM کہتی تھی کہ ہم بھی مہنگائی سے جان چھوڑائیں گے اور یہ حکومت کا جانا ضروری ہے، لیکن وہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی. مقصد کیا تھا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ میں بھی اور آپ دونوں بھی بسم اللہ کر کے امریکہ پہ ڈالتے ہیں کہ امریکہ چاہتا تھا. وہ جو ڈالنے والے ڈال رہے ہیں نا، آپ تو کچھ ہمیں بتا دیں کہ مقصد کیا تھا. مقصد بھائی جان 3-4 تھے. ایک تو مقصد یہ تھا کہ جو آل بچاؤ مال بچاؤ کھال بچاؤ. دوسرا مقصد تھا کہ نومبر کی تقرری اصل جو تھا وہ تو آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، آئین اور قانون کے مطابق ہی ہونی ہے اور ہونی تھی. اور یہ سنا ایسے ہی جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کسی اور کو لگانا چاہتے تھے، اور ان کے PDM کا خیال تھا کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہمارا یعنی ہمارا وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ہو سکتا ہے ہم اگلے الیکشن بھی ہار جائیں. تو یہ سارا میرے خیال سے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے بھٹی صاحب سے. وہ تو لیکن
یہ 5ویں 6ٹھی مرتبہ میری فوج کو جو مجھے بہت پیاری ہے اس کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ سیاست سے ہمیں دور رکھیں؟ یہ پانی کی مچھلیاں ہیں. یہ کوئی نیوٹرل نہیں چاہتے فوج کو, یہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو. ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے ساتھ ہو. اور آج وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے تو ان کو بے یقینی میں عجیب و غریب آ رہے ہیں, دائمی بدگمانی میں ہے. تو یہ نومبر کی تقرری تھی, ان کو ذرا جلدی کر گئے یہ. حالانکہ یہ مسلم لیگ نون کا وہ دھڑا جو شہباز شریف صاحب اور وہ سارے وہ جو کر گئے, اور زرداری صاحب اور مولانا صاحب کامیاب ہو گئے, اپنی وزارتیں بھی لے گئے, سائیڈ پہ ہو گئے, اور اب مسلم شہباز شریف جانے, نون جانے. اگر بالفرض الیکشنز ہو جاتے ہیں, جلدی الیکشنز کال ہو جاتے ہیں, تو اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ کے نزدیک کیا کوئی جماعت دو تہائی اکثریت لے سکے گی؟ پی ٹی آئی بھی نہیں, اس وقت عمران خان نمبر 1 پہ ہے. 2 تہائی والی؟ ہاں نہیں وہ مجھے نہیں پتا, وہ ایک لمبا ہے. اگر یہ اسی طرح حکومت گو مگو میں رہی, اسی طرح عمران خان صاحب رائز کرتے رہے, تو 2 تہائی بھی لے جائیں گے. لیکن اس وقت عمران خان نمبر 1 پہ, اور میں ہمیشہ سے کہتا تھا مسلم لیگ نون نمبر 1 پہ ہے اس پورے, لیکن اس وقت عمران خان نمبر 1 پہ ہے, اور وہ قریب بھی نہیں آنے دے رہا. اور یہ مسلم لیگ نون والے خود مانتے ہیں ہم ٹریپ ہو گئے ہیں, ہم پھنس گئے ہیں, ہم اجڑ گئے, لٹے گئے. تو وہ تو خود مانتے ہیں کہ ہم, وہ اس وقت تو بیچارے بہت پیچھے ہیں, اور اوپر سے کیا پڑ گیا ہے سر پہ, اور کیا کرنے بھانا. یعنی گورنمنٹ پھر پوری کوشش کرے گی کہ الیکشن کس طرح سے ڈیلے ہوں, اور ان دا مین وائل وہ کچھ کریں تاکہ اس میں بھی یہ پاپولیرٹی اس میں بھی مصیبت, یعنی گورننس اگر اچھی کر جائیں تو ڈیلے ان کو سوٹ, گورننس سے مشروط ہے, اسے سوٹ کرے گا. بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور موجودہ سیاسی صورتحال میں اپنے تجزیے ان کو گورننس سے مشروط ہے, اسے سوٹ کرے گا. بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور موجودہ سیاسی صورتحال میں اپنے تجزیے سے ہم آگاہ کریں. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے اور کچھ اور امور میں جن پر آپ سے بات کریں گے.